السلام علیکم ناظرین مبارک ہو سب دوستوں کو۔ رمضان کا مہینہ جو ہے نا وہ آ گیا ہے، آج پہلی سحری ہے، اور سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ آج پہلی سحری اور آج پہلی صلح کروائی ہے۔ ابھی عشاء کی نماز کے بعد ایک پنچایت تھی، تو دونوں فریقوں کا شکریہ بہت بہت، انہوں نے عزت دی، آنر دی، رسپیکٹ دی۔ تھوڑا سا ان کو جھٹکا لگا، تھوڑا سا ان کو جھٹکا لگا، انہوں نے ان کو معاف کر دیا اور انہوں نے ان کو معاف کر دیا۔ یہی رمضان کی برکتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ بنایا ہی برکتوں کے لیے۔ تو آپ سب سے بھی یہی جو ہے نا ریکویسٹ ہے کہ آپ رمضان کے مہینے کی برکت سے ایک دوسرے کے خلاف دل سے نفرتیں، دشمنیاں ختم کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اتنا بابرکت بنایا کہ اس مہینے میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہے، یعنی کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو اس مہینے کی اتنی برکتیں ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور کوئی شخص بھی اس کا اندازہ یا اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ خیر، ہم اپنے جو ہے نا وہ ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ میرا ٹاپک تھا آج کا تملیغ کی بابت۔ تملیغ کیا ہوتا ہے؟ تملیغ جو ہے نا وہ اس کا لفظی مطلب جو ہے نا وہ ملکیت کا ہے، ملکیت دینے کا۔ کسی شخص کو کسی چیز کا مالک بنا دینا جو ہے نا وہ تملیغ کہلاتا ہے۔ آسان لفظوں میں جو ہے نا وہ گفٹ دینا، ہبہ کرنا، وہ تملیغ کہلاتا ہے۔ لیکن ہماری جو معاشرتی اور جو ہماری ثقافتی جو ورثہ ہے ہمارا، اس میں جو ہمارا ریونیو کے میٹرز ہیں، جو زمین کے میٹرز ہیں، جو لینڈ کے میٹرز ہیں، ان میں تملیغ جو ہے نا وہ اپنی حقیقی اولاد کو اپنی زندگی میں برابر تقسیم کر کے دینے کا نام ہے۔ یہ ایک ہماری سماجی جو ہے نا یہ رسم ہے، اس کو آپ کہہ لیں۔ قانونی طور پہ تملیغ آپ کسی ایک بیٹے کو یا بیٹی کو بھی کر سکتے ہیں، لیکن شرعی طور پہ تملیغ جو ہے نا وہ تمام وارثان کو برابر کرنا چاہیے، کسی وارث کا کوئی حق جو ہے نا وہ رہ نہ جائے۔ لیکن چونکہ یہ انسان اپنی زندگی میں کرتا ہے، وراثت جو ہوتی ہے وہ زندگی کے بعد ہوتی ہے، مرنے کے بعد ہوتی ہے، لیکن جو تملیغ ہے یا ہبہ ہے یہ اب انسان اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو کر سکتا ہے۔ تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ وہ اپنے تمام بیٹوں بیٹیوں کو ان کے جو جائز حقوق ہیں ان کے مطابق جو ہے نا وہ تقسیم کرے اور وہ تملیغ کرے۔ اب تملیغ کا ایک پروسیجر ہے جو ہمارے لینڈ ریونیو میں یا ہمارے محمدن لاء میں جو ہے نا جو ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ کے تحت جو ہے نا وہ اس کی رجسٹریشن ہوتی ہے۔ اس میں دو گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک آفر ایکسیپٹنس اور قبضے کی منتقلی۔ یہ ضروری لوازمات ہیں، لیکن کچھ تملیغ ایسی ہوتی ہیں جن میں قبضے کو کنڈیشنل کیا جاتا ہے کہ قبضہ جو ہے نا وہ بندے کی اپنی، یعنی کہ جو بندہ دے رہا ہے، جو تملیغ کر رہا ہے، اس کی وفات کے بعد قبضہ ٹرانسفر ہوگا۔ لیکن چونکہ انسان کی زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ پتہ ہی نہیں انسان کو کہ وہ جس کو تملیغ کر رہا ہے وہ پہلے چلا جائے گا یا انسان نے خود بعد میں جانا ہے، اس لیے یہ کنسیپٹ قانونی طور پہ جو ہے نا وہ ویلڈ نہیں ہے۔ شرعی طور پہ تو بالکل نہیں ہے، لیکن قانونی طور پہ بھی ویلڈ نہیں ہے۔ لیکن ہسٹری میں، ہماری لینڈ ریونیو کی ہسٹری میں یہ ایسی میوٹیشنز، ایسے انتقالات ملتے ہیں جو مشروط ہیں، اور مشروط اس چیز کے کہ جب بندہ فوت ہوگا تو قبضے کا ٹرانسفر، قبضے کی منتقلی اس وقت کی جائے گی، اور ایسا ہوتا بھی رہا ہے۔ لیکن یہ پرانے وقتوں کی باتیں ہیں، اب ایسا نہیں ہوتا۔ اب اس کو ہبے کے ساتھ جو ہے نا وہ منسلک کر دیا گیا۔ ہبہ جو ہے نا وہ باقاعدہ رجسٹرڈ ہوتا ہے سب رجسٹرار کے پاس، اس کے اوپر فیسیں لگتی ہیں، اسٹامپ لگتے ہیں، اسٹامپ ڈیوٹی لگتی ہے اس کے، اگر وہ لیگل ہیئر ہے، اگر وہ شرعی وارث ہے، قانونی وارث ہے،
یعنی کہ خونی رشتہ ہے، تو اس میں صرف اسٹامپ ڈیوٹی اور ٹی ایم اے کی فیس لگے گی، اور باقی جو ایڈوانس ٹیکس، گین ٹیکس، دس اینڈ دیٹ، وہ چیزیں نہیں لگیں گی۔ تو لیکن اگر کسی خونی رشتے کے بغیر کسی شخص کو آپ ہبہ کر رہے ہیں، ہبہ یا تملیک کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر رجسٹریشن فیس، اس کے اوپر جو ہے نا ایڈوانس ٹیکس اور گین ٹیکس جو ہے وہ دونوں اس کے اوپر ویسے ہی لگیں گے جیسے رجسٹرڈ سیل ڈیڈ پہ لگتے ہیں۔ لیکن رجسٹرڈ سیل ڈیڈ میں اور ہبے میں اور یا تملیک میں فرق صرف یہی ہے کہ اس میں پیمنٹ دی جاتی ہے، اور اس میں اپنی مرضی سے، اپنی فری ول سے جو ہے نا گفٹ کیا جاتا ہے۔ گفٹ دینا تو ویسے بھی ثواب کا کام ہے، لیکن یہ اس میں ایسے کیا جاتا ہے۔ پرانے وقتوں میں کچھ ایسی ہسٹری میں ایسی انٹریز ملتی ہیں جن کو بلا لگان جو ہے نا وہ لفظ ساتھ لگا ہوتا ہے، اس کا مطلب بھی تقریباً جو ہے نا وہ ملتا جلتا تھا اس دور میں، کہ ایک شخص کو آپ بطور گفٹ جو ہے نا وہ پراپرٹی دیتے تھے، لیکن ملکیت اس میں خانہ مالکیت میں اس کا اپنا نام جو ہے نا وہ نکلواتے نہیں تھے، ٹرانسفر نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کو گفٹ دے دیتے تھے۔ تو میں نے اپنے پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا ہے کہ اگر کوئی ایسا خانہ کاش میں کوئی ایسا شخص جو اپنا ریکارڈ وغیرہ فائنڈ آؤٹ کر لیتا ہے، ڈھونڈ لیتا ہے، اور اپنے آباء و اجداد تک پہنچ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ آپ کے آباء و اجداد نے اس کو بلا لگان تحفہ دیا تھا، تو آپ اپنے والدین کی، اپنے آباء و اجداد کی بات کو تسلیم کریں، سر تسلیم خم کریں، اور ان کو یہ منتقلی کروا دیں، ان کو ٹرانسفر کروا دیں۔ یہ زمین جائیداد سارا کچھ ادھر ہی رہ جانا ہے۔ رمضان کے مہینے میں آپ اگر کسی پہ احسان کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر بہت زیادہ احسانات کرے گا۔ تو باقی اس میں تملیک کے بارے میں اگر کسی قسم کا کوئی شک، کوئی کوشچن، کوئی سوال ہو تو آپ مجھے کمنٹس میں بھیجیں، تو انشاءاللہ میں اس کا جواب دوں گا۔ شکریہ۔